تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، سیرت طیبہ کے ساتھ، قرآنی تعلیمات کے ساتھ کس طرح جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ عالی مرتبت سامعین، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جبکہ آپ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دینی ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ سوال آپ کی وساطت سے پوری قوم کو سوال ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ساری سیرت پڑھی ہوئی ہے یا سیرت کی ایک کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے؟ آج ہم دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امریکہ بھی مسلمان ہو جائے۔ صاحب بیان فرمایا، فرماتے صوفی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر صبر ہو۔ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا غصے پہ کنٹرول ہو۔ صوفی ہوتا ہے جس کا شہوات پہ کنٹرول ہو۔ اللہ اکبر، اپنی آرزوؤں پہ، اپنی تمناؤں پہ کنٹرول کرے۔ 5 چیزیں بیان فرمائیں۔ تو میں ان 5 چیزوں کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد یہاں بھی کہا تھا اور وہاں بھی اجمالاً ذکر کیا تھا، میں نے کہا یہ جو صوفی ہے جو ہے وہ حضرت مجدد الفسانی نے کہا، یہ صفات اگر کسی مسلم میں پائی جائیں تو وہ مسلم صوفی ہے، اور اگر کسی کافر میں پائی جائے تو وہ کافر صوفی ہے۔ یعنی صفات جو ہے وہ رضا کے کوئی کام ہے، اور فضائیت ممکن ہے بقا حضور کے قدموں میں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ منزل فنا پا لے اور وہ کافر بھی پا سکتا ہے۔ تو یہ سچائی ہے، صدق ہے، جو ہے وہ کم تولنا نہیں ہے، کم ماپنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، حوصلہ سے معاملہ فہمی سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ساری جو خوبیاں ہیں اگر کسی مسلم شخص میں پائی جائے تو وہ مسلم صوفی ہے، اور اگر کسی کافر میں پائی جائے تو کافر صوفی ہے۔ تو پھر دوسرا جملہ میں نے کہا تھا کہ مسلم صوفی تو آپ کو خانقاہوں میں نہیں ملیں گے، اور کافر صوفی یورپ کو آپ کو گلی گلی میں ملیں گے۔ تو پھر سوچنا پڑے گا کہ ہم کھڑے کہاں۔ یعنی وہ صفتیں جو بیان کی ہیں ہمارے صوفیاء میں، تو اگر وہ کافر میں پائی جائیں، اگر سچ کی بات ابھی ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، تو آج خانقاہوں میں بھی صادق اور امین نہ ملے، آج اسمبلیوں میں بھی صادق اور امین نہ ملے، آج کیبنٹ میں بھی صادق اور امین نہ ملے، آج خانقاہوں میں بھی، مدارس میں بھی صادق اور امین نہ ملے، منبر و محراب پر بھی صادق اور امین نہ ملے، اور یورپ کا جو ہے وہ جاپان کا بچہ بھی صادق ہو، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں پہلے کوئی اپنا عملی نمونہ پیش کرنا ہے۔ تو دوبارہ مکے آنا ہوگا، اور مکے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ سیرت سے مختلف خطوں میں ہوئے ہیں، بعض کا ان کی آپس میں ملاقات تک بھی نہیں ہوئی، لیکن فکری وحدت تھی، اس لیے کہ ماخذ قرآن تھا حضور کی سیرت۔ لیکن ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر کے بھی اگر ہمارا ماخذ ایک نہیں ہوگا اور ہماری خواہشات کے نتیجے کے اندر ہماری شخصیت پروان چڑھے گی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری ایک کمرے کے اندر اندرون خانہ، ایک مدرسے میں، ایک خانقاہ کے اندر، ایک شہر کے اندر ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد تو تبھی ہوگا کہ اگر فکر کی وحدت ہوگی، فکر کی وحدت خود بخود ہمیں جوڑے گی۔ اور جسے سے
در حقیقت ہے وہ جلسہ مصطفیٰ اجتماع عاشقان مصطفیٰ کا مصطفیٰ